قسطنطین بحری شکست سے بہت تل ملایا، اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ مجاہد اس سے خشکی کی طرح سمندر کی قیادت بھی چھین رہے تھے۔ وہ مضطرب تھا، پریشان تھا، اپنے زوال پر حیران تھا۔ خشکی پر قسمت آزمائی کی لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ سمندر پر سے چڑھائی کی لیکن وقت نے بے وفائی کی۔ مجاہدین کے لیے سمندر کا راستہ کھل چکا تھا۔ وہ سمندر کی سطح پر دندنا رہے تھے، سمندر کو پایاب بنا رہے تھے۔ ان کی کشتیاں سمندر پر اس طرح تیرتی پھرتی تھیں گویا وہ راج ہنس ہیں، اور سمندر میں تیرنے، موجوں سے کھیلنے کا حق صرف انہی کو حاصل ہے۔ رومی بطخیں اپنے ڈربوں میں چھپ چکی تھیں، اگر کبھی کوئی سر نکالتی تو فوراً دبک کر آنکھیں بند کر لیتی۔ بحری شکست کا غم، سلطنت چھین جانے کا الم قسطنطین کو کسی پہلو چین نہ لینے دیتا۔ وہ راتوں کو جاگتا، منصوبے بناتا اور پھر خود ہی انہیں چھوڑ دیتا، تدبیر کی رسی توڑ دیتا۔ بے کلی بڑھتی تو مسیح و مریم کے بت کے سامنے جا گرتا، روتا، آہیں بھرتا، مگر بے جان اور خاموش بت اپنی خاموشی نہ توڑتے۔ آخر قیصر روم نے آخری منصوبے کو اپنایا، نیا بحری بیڑا بنوایا جس میں سینکڑوں کشتیاں تھیں۔ یہ جنگی کشتیاں سطح آب پر آئیں۔ مستولوں کی کثرت کا یہ عالم تھا گویا سمندر میں بے شمار ستون گاڑ دیے ہیں، اور ہر کشتی اپنے مستول کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ مستولوں کی اسی کثرت کے باعث اس جنگ کا نام جنگ مستول قرار پایا۔ مجاہدین نے یہ حال دیکھا تو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کیا کہ قیصر کا ارادہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کو سمندر سے نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور یہ بہت بڑی کشتیوں کی تعداد اسی لیے سمندر میں اتاری گئی ہے۔ یہ سن کر مجاہد مسکرائے، اپنی کشتیوں کو بڑھایا اور رومیوں کی طرف بڑھے۔ اگرچہ اسلامی کشتیاں تعداد میں کم تھیں، مگر اس کے باوجود اہل کشتی کے حوصلے بلند تھے۔ وہ مسرور اور خوش تھے کہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کا موقع میسر آیا، شہید اور غازی بننے کا وقت قریب آیا۔ امیر البحر نے مجاہدین کو مخاطب ہو کر کہا، مجاہدو یہ سمندر ہے، خشکی نہیں۔ دیکھو نیچے پانی ہے اور اوپر آسمان۔ سمندر کے پانی کی کوئی انتہا نہیں، یہ بہت گہرا ہے۔ اسے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں، سنبھل کر بڑھو۔ دشمن سمندر کا شیر ہے، اس کے جبڑے کو چیر کر رکھ دو، اس کی زبان نکال دو، عرب کی بہادری دکھاؤ، اسلام کی محبت و عظمت کے گیت گاؤ۔ یاد رکھو مقابلہ کرتے ہوئے بھی خدا کو نہ بھولو، اسی سے مدد اور نصرت کی دعائیں کرتے رہو، وہی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ مجاہدین نے نعرہ تکبیر لگایا، سمندر کی موجوں کو اپنا پیغام سنایا۔ رومیوں نے ناقوس بجایا، اپنی فوج کو بتایا کہ مستعد ہو کر بڑھے، موجوں کی طرح چڑھے اور ریگستان کے باسیوں سے سمندر کی حکومت کو چھین لے۔ ادھر مجاہد سمندر کے سینے پر سوار دشمنوں کے سینوں میں خنجر اتارنے کے لیے بڑھے۔ ادھر کیسر روم کا بحری بیڑا آن پہنچا، سمندر میدان جنگ بن گیا۔ کشتیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، موجیں اٹھیں، کشتیوں پر چڑھیں، ہنگامہ کارزار بپا ہوا۔ ابتدا میں رومیوں نے کچھ کامیابی حاصل کی، مجاہدین کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر مجاہد مایوس نہ ہوئے بلکہ عزم سمیم سے بڑھے۔ کشتیوں سے کشتیاں ٹکرائیں، مجاہد رومی کشتیوں کی طاق میں تھے، انہوں نے اپنی کشتیوں کو چھوڑا، بازوں کی طرح دشمن کی کشتیوں پر جھپٹے، خنجر، تلواریں اور نیزے اٹھائے، دشمن پر برسے، چھیدا، مارا، کاٹا، سمندر میں پھینکا، نعرہ تکبیر سے دشمن کو ہلایا، اپنا زور بازو دکھایا۔ رومی کشتیاں ایسی ڈوبی کہ پھر نہ ابھریں، رومی اس طرح کٹے کہ سطح آب ان کے لہو سے سرخ ہو گئی۔ جدھر نظر پڑتی ادھر یہی منظر ہوتا، لاشیں، کٹے ہوئے بازو اور جسموں سے جدا سر نظر آتے۔ کشتیاں ڈوب رہی تھیں اور رومیوں کی لاشیں تیر رہی تھیں۔ ایسا بھیانک منظر اور دہشت ناک نظارہ تھا کہ قسطنطین اسے دیکھ نہ سکا۔ گھبرایا، ڈرا، ملاحوں کو حکم دیا کہ ہمیں اس بلائے عظیم سے نکالو۔ ملاحوں نے قسطنطین کی کشتی کو چلایا، بھاگے، اسے بھاگتا دیکھ کر رومی کشتیاں بھی بھاگ اٹھیں۔ یوں معلوم ہوا کہ رومیوں میں دوڑ ہو رہی ہے اور ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بے قرار ہے۔ اس دوڑ نے بھی انہیں کچھ زیادہ فائدہ نہ پہنچایا۔ ان کی بہت سی کشتیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی اور سمندر کی موجوں کی زد میں آتی، بھنور بنتے اور کشتی سواروں سمیت پانی کی تہ میں بیٹھ جاتی۔ غرض بچے کچے سپاہی اپنی کشتیوں میں قسطنطنیہ پہنچے۔ خود کیسر روم بھی قسطنطنیہ پہنچ گیا، مگر مایوس، تھکا تھکا، اداس اور بجھا بجھا۔ مجاہدین نے ایسا رگیدا کہ جلد ہی سطح آب سے رومیوں کا نشان تک بے نشان ہو گیا۔
اب مجاہد بحر روم کی وسعتوں کے مالک تھے. انہوں نے خدا تعالی کا شکریہ ادا کیا اور اس فتح کی ایک دوسرے کو مبارکباد دی. جب حضرت خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح مبین کی خبر پہنچی تو ان کا سر بارگاہ رب العزت میں ایسا جھکا کہ بہت دیر کے بعد اٹھا اور ان کی پلکوں پر مسرت و تشکر کے آنسو موتیوں کی طرح ڈھلک رہے تھے. مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری تمام ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں. اسی طرح اگر آپ ہمیں فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.